بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي تميمة مرسلا أن رجلا قال لامرأته يا أخي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه رواہ ابو داؤد۔ ابو تمیمہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اے بہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تیری بہن ہے؟ بس آپ نے اس انداز گفتگو کو ناپسند کیا اور اس سے منع فرمایا۔ دوستو، طلاق کے معاملے میں ہمارے یہاں یہ بات بھی معروف ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بہن کہہ دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کے معاملہ میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک طلاق ہوتی ہے صریح لفظ کے ساتھ، یعنی طلاق لفظ طلاق بول دیا، اور ایک طلاق الفاظ کنایات کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا لفظ جو طلاق کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا لیکن وہ طلاق کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ شوہر نیت کر لے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ ہے فارغ، کہ شوہر بیوی کو کہتا ہے تم فارغ ہو، تو اگر یہ لفظ کہتے ہوئے وہ طلاق کی نیت کیے ہوئے ہے اور اس نے طلاق کی نیت سے یہ لفظ بول دیا تو یاد رکھیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ ایسے موقع پر لفظ بولا کہ طلاق کا مذاکرہ ہو رہا تھا، مطلب وہ کہہ رہے تھے تم طلاق دے دو، یہ کہہ رہا تھا میں طلاق دے دوں گا، اور اس دوران اس نے کہا تم فارغ ہو، تو یہ الفاظ، یہ حال، صورت حال بتا رہی ہے کہ یہ طلاق کی نیت سے یہ لفظ بول رہا ہے۔ تو اس لیے زبان سے کبھی بھی لفظ نکالتے وقت اس بات کی پوری احتیاط کریں کہ یہ طلاق کے لیے نہ ہو، کیونکہ ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہو چکا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، آداب شرعیہ کی رعایت نہیں کر رہے، حدود و قیود شرعیہ کی رعایت نہیں کر رہے۔ ہمیں ان مسائل کو علماء سے سمجھنا سیکھنا چاہیے، اور طلاق تو بالکل آخری راستہ ہونا چاہیے، کبھی بھی زبان پر طلاق کا لفظ نہیں لانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔